الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ محترم حضرات اساتذہ و طلباء، ایک حدیث پاک ہے مشہور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کو حاصل کرو مہد سے لحد تک۔ مشہور حدیث ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ مگر یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے، مگر مضمون اس کا صحیح ہے۔ دوسری روایتوں سے، دوسری آیتوں سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو حریصوں کو کبھی آسودگی نہیں ہوتی، جن میں سے ایک علم کا حریص ہے، یعنی ایسا حریص ہے ساری زندگی اس کو پیاس باقی رہے گی۔ تو ساری زندگی پیاس باقی رہے گا مطلب ہوا کہ ماں کے گود سے لے کر کے قبر میں جانے تک، مفہوم تو وہی ہے۔ ساری زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک سب شامل ہے، تو مضمون اس کا صحیح ہے۔ ایک اور قرآن کریم کی آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل رب زدنی علما، آپ کہیے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ تو علم کے اضافے کی دعا اور علم کی زیادتی کی دعا انسان کو ہمیشہ کرنی ہے، چاہے انسان جوان ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو۔ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ علم کے طلب کا سفر یہ ساری زندگی رہنا چاہیے۔ اصل میں یہ اندر کی جو پیاس ہے اور اندر کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا، کوئی انسان خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کا نظام بنایا ہے تو تمام صلاحیتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو یکساں انداز میں ہر طرح کی صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں۔ تو اندر کی جو طلب ہے اور اندر کی جو خواہش اور پیاس ہے وہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اب جو جس کا رخ موڑ دے، علم کی طرف اگر رخ موڑ دو گے تو ساری زندگی علم کی تلاش رہے گی، علم کی پیاس رہے گی۔ اگر تم اس اندر کی پیاس کو مال کے حاصل کرنے کے لیے استعمال کرو گے تو ساری زندگی مال کے لیے پریشان رہو گے، سرگردہ رہو گے۔ جیسی پیاس کے رخ کو موڑو گے ویسے ہی وہ پیاس بن جائے گی۔ یہ استاذ کا کام ہے کہ اس پیاس کے رخ کو کیسے موڑتا ہے اور اس صلاحیت کا کیسا استعمال کرتا ہے۔ طالب علم اس کے سامنے ایک کچے پکے مواد کی شکل میں دیا جاتا ہے، اب استاذ کا کام ہے کہ اس صلاحیت کو استعمال کرے اور اس پیاس کے رخ کو موڑ دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں عجیب عجیب طرح کی صلاحیتیں تھیں، مگر سب صلاحیتیں گم تھیں، چھپی ہوئی تھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے اور آپ کی شاگردی میں آئے، آپ کی خدمت میں آئے، تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر ایک کی صلاحیتوں کو پہچان کر جس کو جیسا مناسب سمجھا اس طرف رخ موڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت انسان تھے، جلالی، غصہ ہو جانے والے آدمی، اپنی بات پر قائم رہنے والے، فیصلہ کن انداز میں رہنے والے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر غصے کی صلاحیت پیدا فرمائی تھی، طاقت عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلاحیت کو ختم نہیں کیا۔ صلاحیت ختم کی نہیں جاتی ہے، صلاحیت کے رخ کو موڑا جاتا ہے۔ آندھیوں کو خاموش نہیں کیا جاتا ہے بلکہ آندھیوں کے رخ کو موڑا جاتا ہے۔ آندھی کو انسان خاموش نہیں کر سکتا۔ انسان میں جو فطری صلاحیت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس فطری صلاحیت کے رخ کو موڑنا پڑتا ہے کہ کدھر موڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صلاحیت کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیدا فرمائی تھی، دین کے لیے استعمال کیا، کافروں کی طرف اس کو استعمال کر دیا کہ کافروں پر آپ کا غصہ ہونا چاہیے۔ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، آپس میں محبت سے رہیے
اور آپ کا یہ جلال اور غصہ کس پر ظاہر ہونا چاہیے؟ دشمنوں پر ظاہر ہونا چاہیے۔ تو اصل استاذ کا کمال یہ ہے کہ اس صلاحیت کو استعمال کرے، اس رخ کو موڑے، اور طالب علم کا کمال یہ ہے کہ اس استاذ کے مشورے کو مانے، استاذ کے مشورے کو، بڑوں کے مشورے کو مانے۔ اگر انسان دونوں طرف سے اگر یہ اتحاد قائم ہے تو انشاءاللہ وہ انسان بہت آگے جائے گا اور وہ طالب علم باکمال ہو جائے گا، اور اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک اپنے استاد سے، اپنے بڑوں سے مشورہ لے کر کے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ مجھے یاد آیا کہ پورنیہ میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عابد حسین صاحب، حضرت مولانا عابد حسین چندی پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑے اونچے درجے کے ولی کامل عالم ربانی گزرے ہیں، رہنے والے چندی پور کے تھے۔ چندی پور مالدہ ضلع میں پڑتا ہے، مالدہ بنگال میں، پہلے سب پورنیہ ہی تھا وہ علاقہ چندی پور۔ تو بڑے عارف، بڑے عالم، بڑے عابد، ان کا نام ہی عابد تھا۔ اور میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ وہاں جو تشریف لے گئے اس علاقے میں، تو ملاقات بھی ہوئی، بہت عمر تھی ان کی، حضرت مولانا عابد حسین چندی پوری رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ بڑھاپے کا وقت تھا جب میرے جد امجد اس علاقے میں تشریف لے گئے۔ ان کی جوانی تھی، بڑے بزرگوں میں تھے وہ، تو کہا کرتے تھے کہ یہ 4 ضلع کے یہ قطب ہیں، حضرت عابد حسین چندی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ انہوں نے ایک تعلیمی نظام چلایا، میں ایک بات اصل یاد آ گئی بتا دینا چاہتا ہوں، اپنے بزرگوں کو یاد رکھو۔ اب بزرگ صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ روایتی مشہور ہیں فلانے باہر کے علاقے کے، جو تمہارے علاقے میں گزرے وہ بھی بزرگ ہی ہیں، وہ بھی اللہ والے ہیں۔ اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ صلاحیتیں اور ولایت اور علم اور تقوی یہ کسی خاندان یا کسی فرد کی جاگیر نہیں ہے، کسی خطے کی جاگیر نہیں ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم صلاحیتوں کو، تمام فیصلوں کو، تمام چیزوں کو، دنوں کو ہم تبدیل کرتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ تو حضرت مولانا عابد حسین چندی پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والوں میں تھے۔ انہوں نے وہ علاقہ بریلویوں کا، بدعتیوں کا کافی ہنگامہ، حضرت عابد حسین چندی پوری رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں سے دور رہتے تھے۔ ان کے یہاں سب طرح کے لوگ آتے تھے، بریلوی، دیوبندی، سب کو لے کے چلتے تھے، وہ فتنہ و فساد سے الگ تھلگ۔ ایک ان کا اپنا ایک مشرب تھا، انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا، دارالعلوم لطیفی کٹھیار۔ یہ حضرت مولانا عابد حسین چندی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ قائم کیا تھا، اور اس سے پہلے ایک زمانے تک وہ بھینسا گاڑی پہ مدرسہ چلاتے تھے، بعد میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا۔ پہلے بھینسا گاڑی چلتی تھی اس علاقے میں، لمبی گاڑی، 2 بھینس، اس میں بھینس یا بھینسا رہتا تھا، اور اس پر مولانا کی ساری ضرورتیں بھی، کتابیں بھی، استنجا خانہ کے لیے کپڑا کا وہ سفری استنجا خانہ بھی، اور طلبہ بھی، اسی پر سبق بھی ہو رہا، گاؤں گاؤں گشت بھی ہو رہا، تبلیغ بھی ہو رہی، جہاں نماز کا ٹائم آیا نماز بھی پڑھ لیا۔ دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت مولانا عابد حسین اس شخصیت کے آدمی تھے۔ مہانندا ندی پوری بھری ہوئی تھی، اس پار جانا تھا، اسی ندی میں گاڑی کو چلا دیا، کوئی کشتی نہیں۔ تو بڑے اونچے لوگوں میں تھے، لوگوں نے بھلا دیا اپنے اپنے بزرگوں کو۔ تو حضرت مولانا عابد حسین چندی پوری رحمۃ اللہ علیہ پہلے بھینسا گاڑی پہ مدرسہ چلتا تھا، گشتی مدرسہ اس کا نام تھا، گشتی، چلتا پھرتا مدرسہ۔ پھر انہوں نے دارالعلوم لطیفی کٹھیار قائم کیا، تو اتنے بڑے بڑے علماء موجود نہیں تھے علاقے میں، تو انہوں نے اعلان جاری کیا۔ اصل مجھے یہ بتانا، اعلان جاری کیا ایک خط کی شکل میں، پورے خطے میں خط بھیجا، پرچار، پمفلٹ، کہ بھائی میں نے ایک مدرسہ قائم کیا ہے، اس میں باصلاحیت علماء کی ضرورت ہے، اور باصلاحیت علماء یہاں موجود نہیں ہیں، تو جو علماء ہیں وہی اپنے آپ کو باصلاحیت بنا لیں۔ اس کی شکل یہ ہے کہ وہ لوگ اپنا نام دیں، میرے پاس پیش کریں، اور اپنی رضامندی ظاہر کریں کہ ہم دوبارہ عالم تو ہو گئے مگر دوبارہ پھر ہم پڑھیں گے، دوبارہ پڑھیں گے، دوبارہ کسی مدرسے میں داخلہ لیں گے مولانا ہونے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد۔ ایسے لوگ اپنا اپنا نام پیش کریں، تو میں ان کو
مشورہ دوں گا کہ کہاں جا کے دوبارہ پھر پڑھنا ہے، تو باصلاحیت علماء ہمارے علاقے میں پیدا ہوں گے، پھر ان کو ہم مدرسے میں رکھیں گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ فارغ ہونے کے بعد کون دوبارہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں۔ اور پھر لوگوں نے کہا کہ یہ ایک بوڑھے کی آواز ہے، یہ عجیب سا سوال ہے کہ جب فارغ ہو چکے ہم، مولانا ہو چکے، پھر دوبارہ کیوں داخلہ لیں گے، کیوں پڑھیں گے؟ کسی نے بھی رجوع نہیں کیا مولانا حضرت سے، کوئی نہیں۔ یہ صدائے بازگشت ہو گئی، یہ گنبد کی آواز بن گئی، کسی نے سنا ہی نہیں۔ دو آدمی، صرف دو آدمی، دو عالم جو ابھی فارغ ہو کر آئے تھے 1 سال پہلے، ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ایک بڑے بزرگ کی یہ اپیل ہے، جا کر سننا چاہیے، حضرت سے ملنا چاہیے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب وہ دو عالم کون ہیں؟ حضرت مولانا منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں پورنیہ کے بڑے علماء میں گزرے ہیں، اور یہی دو عالم ہیں جنہوں نے سارا کام کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنا نام پیش نہیں کیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ لوگ فارغ ہو کر آئے تھے اور حضرت کے پاس آئے، کہا کہ کیا نام ہے بابو؟ کہا میں منور حسین عبدالرزاق۔ فارغ ہو گئے تو دونوں مظاہر العلوم سے فارغ تھے، سہارنپور سے۔ حضرت نے کہا کہ دوبارہ پڑھنے جانا پڑے گا، منظور ہے؟ کہا ہاں دوبارہ پڑھنا منظور ہے، جہاں بھیج دیں آپ۔ ایک نیا نظام سمجھے، نیا نظام تعلیم، نصاب تو وہی، لیکن نیا سسٹم، نیا نظام اس علاقے کے حساب سے حضرت نے جاری کیا تھا۔ تو کہا کہ چلے جائیے پڑھنے کے لیے، اور جہاں آپ کا اطمینان ہو وہاں داخلہ لے لیجئے، اور جائیے سب مدرسوں میں۔ چنانچہ سب سے پہلے ان کو بھیج دیا بریلی شریف، تو علاقہ بریلویوں کا تھا، اور فارغ ہو کر مظاہر العلوم سے آئے تھے، تو بریلی شریف میں بھی پڑھ لیجیے تو تھوڑا سا اعتدال پیدا ہو جائے گا، نہ سختی رہے گی نہ نرمی رہے گی۔ تو ان کو بریلی شریف بھیج دیا۔ وہ لوگ گھومتے ہوئے دونوں آدمی بریلی شریف گئے، وہاں 2 مدرسے، ایک مولانا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کا قائم کیا ہوا، ایک ان کے صاحبزادے کا۔ کسی ایک مدرسے میں انہوں نے داخلہ لیا، اس پر عصر کی اذان ہو رہی تھی، دفتر میں گئے داخلہ لینے کے لیے، عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ تو عصر کی اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے تو بریلوی حضرات کیا کرتے ہیں؟ انگوٹھے کو چومتے ہیں ایسے کر کے۔ ان دونوں نے تو کبھی سیکھا نہیں تھا، اب دیوبندی تو کرتے نہیں ہیں، انگوٹھا چومتے نہیں ہیں۔ دفتر میں یہ دونوں اذان سنتے رہے، مگر ان دونوں نے اپنے انگوٹھے کو نہیں چوما۔ دفتر کے جو محتمم صاحب تھے، مدرسے کے محتمم صاحب، انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں طالب علم داخلہ لینے کے لیے آئے ہیں اور انگوٹھا نہیں چوما، لگتا ہے یہ دیوبندی ہے، کوئی گندے خیال کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال اذان ختم ہوئی۔ اذان ختم ہونے کے بعد دفتر اہتمام میں ہی شامی رکھی ہوئی تھی، فتاوی شامی۔ فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے یہ، انہوں نے فتاوی شامی نکالی، اب وہ عبارت دکھلا دی کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے تو اپنے انگوٹھے کو چومنا چاہیے، اس سے آنکھ کے نور میں اضافہ ہوتا ہے، آنکھ کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ شامی میں لکھا ہوا ہے۔ اب فتاوی شامی سے سارے لوگ فتویٰ دیتے ہیں، انہوں نے فوراً عبارت دکھلا دی۔ کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا انہوں نے فتاوی شامی میں ایسا بھی لکھا ہوا، وہ تو سمجھتے تھے کہ جائز نہیں ہے۔ اب فوراً ان دونوں حضرات نے کہا کہ حضرت یہی سب تو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم کو کیا پتہ تھا، یہی سب تو سیکھنا ہے۔ اس طرح سے بات ان کی بن گئی، ان کو نکالا نہیں گیا وہاں سے۔ خیر داخلہ ہو گیا۔ داخلے کے بعد درسگاہوں کا حال یہ تھا کہ جتنے بھی اساتذہ تھے سب کے سب بے صلاحیت، تقریر وقریر کرنے میں ماہر تھے، لیکن کتابی صلاحیت نہیں تھی، کتاب سمجھا نہیں پاتے تھے۔ تو جن لوگوں کے پاس ان اسباق گئے، منطق و فلسفہ کی غالباً کوئی کتاب تھی، استاد صاحب سمجھا نہیں پاتے تھے، بچے سب تشنگی محسوس کرتے تھے، کتابیں سمجھ نہیں پاتے تھے۔ یہ تو پڑھ کے گئے تھے پہلے سے، ان کو سب کتاب یاد تھی اور اچھے سے پڑھ کے گئے تھے، ذہین طلبہ تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ حضرت سبق جو ختم ہوا تو حضرت الاستاذ سے کہا، استاد محترم سے، کہ حضرت آپ نے تو ماشاءاللہ بہت اچھا سبق پڑھایا ہے، میں نے سمجھا کہ نہیں سمجھا، میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ میں نے صحیح سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے؟ کہاں سناؤ۔ اب انہوں نے سمجھایا تو بہت شاندار انداز سے سمجھایا، طلباء کو مخاطب کر کے جیسے تکرار کراتے بچے۔ اب بچوں کے بات سمجھ میں آ کہ ہاں یہ سبق ہوا۔
اب روز یہی معمول بن گیا کہ سبق ختم ہوتا تھا تو یہ استاد سے کہتے تھے کہ حضرت میں سبق دہراؤں جو آپ نے آپ نے پڑھایا۔ اب یہ اس طرح سے سبق دہراتے کیا تھے، وہ بچوں کو پڑھاتے تھے۔ تمام بچے ان کے معتقد ہوتے چلے گئے، استاد صاحب سے بدگمانی پیدا ہوتی چلی گئی۔ اب ان استاد نے بھی محسوس کر لیا کہ یہ بہت ہوشیار لڑکا معلوم ہوتا، یہ ہمارا پتہ یہاں سے گول کرے گا۔ اب انہوں نے جا کر کے محتمم صاحب سے شکایت کی کہ 2 دیوبندی وہابی لڑکے آ گئے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں بدتمیزی کرتے ہیں، ہمارے سبق کو بچوں کو پڑھاتے ہیں، صحیح صورتحال تو بتائی نہیں۔ محتمم صاحب بھی کھار کھائے بیٹھے تھے کہ اس دن اشہد ان محمد رسول اللہ پہ انہوں نے انگوٹھا نہیں چوما تھا۔ وہ بھی انتظار میں ہی تھے کہ کسی استاد کی شکایت ملے، اس کا نام فوراً کاٹ دیا جائے۔ نام آ گیا، اب ان کو دونوں کو بلایا گیا۔ محتمم صاحب نے طلب کیا دفتر میں، کہا کہ تم دونوں بڑے بدتمیز ہو، تمہاری شکایت موصول ہو رہی ہے، اس لیے تم دونوں کو خارج کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں حضرات نے بہت ادب سے کہا کہ حضرت یہ بات ہمارے دل میں کئی دن سے آ رہی تھی، ہم خود ہی چاہتے تھے کہ آپ سے درخواست کریں کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں، اس لیے کہ یہاں ایک بھی آدمی پڑھانے کے لائق نہیں، کسی میں صلاحیت نہیں ہے، میں اسی لیے یہاں سے ہم لوگ رہنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اچھا کیا حضرت آپ نے ہی کہہ دیا، ورنہ ہم خواہش کرنے والے تھے۔ اس طرح ان کو چلتے چلتے بھی ندوا گئے، کچھ دن رہے، پھر وہاں بھی ان کی طبیعت نہیں لگی، پھر مظاہر سے تو فارغ ہی تھے، پھر دیوبند گئے، پھر وہاں 1 سال پورا گزارا، پڑھ کر کے دوبارہ جب فارغ ہو کر فضیلت حاصل کر کے دوبارہ تشریف لائے، تب حضرت نے ان کو اپنے مدرسے میں رکھا، پھر دارالعلوم لطیفی کٹیہار کی وہ شہرت ہوئی، اور وہ اس کا تعلیمی معیار بلند ہوا کہ اس زمانے کا کوئی مدرسہ اس معیار کا نہیں تھا۔ یہ ایک واقعہ ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، میں نے نام کے ساتھ بتا دیا ہے۔ یہ اکابر، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ استاد کے اندر بھی شناخت ہوئی کہ ان کو دوبارہ پڑھاؤ، دوبارہ اس صلاحیت کا استعمال کرو، اور طالب علم میں بھی یہ سعادت مندی تھی ان بزرگوں میں کہ انہوں نے اپنے بزرگ کی بات مان کر دوبارہ پڑھنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ انسان میں ایسی طلب، ایسی خواہش، ایسا جذبہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کسی بھی عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو، انشاءاللہ وہ کبھی بھی علم سے پیچھے نہیں رہے گا، علم کو حاصل کرنے سے پیچھے نہیں رہے گا، اور وہ ہر جگہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔